السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں صوفیہ نے بالا خاتون کو گھیرا ہی ہوتا ہے کہ البائی اور بیگم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر بیگم کہتی ہے تم نے بڑے لوگوں کو پکڑ لیا ہے صوفیہ، لیکن اب یہ شکار تمہارا نہیں میرا ہے۔ البائی کہتا ہے ہم اور تم الگ نہیں ہے صوفیہ، ایک ہی تو ہیں۔ اولوگان یہ سن کر بہت خوش ہوگا۔ انہیں دیکھتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہے غدارو کمینو۔ بیگم سپاہیوں سے کہتی ہے ان دونوں کو لے آؤ سپاہیوں، کیا یہ ٹھیک نہیں ہے صوفیہ؟ تم نے انہیں اولوگان کے لیے ہی پکڑا ہے نا؟ حلیمہ کی وجہ سے صوفیہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور اسے حوالے کرتے ہوئے کہتی ہے یقیناً۔ منگول سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ بیگم کہتی ہے اب حساب کا وقت آ گیا ہے بالا، ہم اپنے قبیلے جائیں گے، میں وہاں تم سے حساب لوں گی۔ تو بالا خاتون اس سے کہتی ہے اپنا کھیل جاری رکھو بیگم، کیونکہ یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا۔ بیگم کہتی ہے نہیں، تم جب تک ہمارے ہاتھ میں ہو عثمان کچھ نہیں کرے گا، میرا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بالا خاتون اور حلیمہ کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قبیلے میں بالا خاتون کو تلاش کرتے ہوئے فاطمہ کہتی ہے ماں یہاں نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ پریشانی بڑھتی جاتی ہے۔ الجن کہتی ہے میں نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔ گونجا کہتی ہے جنگجو نے بھی انہیں نہیں دیکھا، ان کا کوئی سراغ بھی نہیں ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے اگر وہ بابا کے پاس جاتی تو ہمیں ضرور اس کا علم ہوتا۔ فاطمہ کہتی ہے مریم بھی یہاں نہیں ہے، کچھ غلط ہو گیا ہوگا۔ تو ہولوفیرا اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے پریشان نہ ہو، ہم بالا ماں کو تلاش کریں گے، سپاہیوں گھوڑے لے آؤ۔ پھر ہولوفیرا الجن سے کہتی ہے تمہیں یہاں قبیلے میں سپاہیوں کے ساتھ رہنا ہے، قبیلہ تمہارے پاس امانت ہے، کسی کو بھی پاس مت بھٹکنے دینا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونچا فاطمہ اور سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ سوغوت میں عثمان صاحب نیچے سے جبکہ ان کے جانباز چھتوں پر سے تیر تانے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ بڑی خاموشی اور صفائی کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہ منگولوں کو چن چن کے مارتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی لاشیں ٹھکانے لگا رہے ہوتے ہیں، جبکہ عثمان صاحب انہیں مسلسل خاموشی کے ساتھ کام سر انجام دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ بلندی پر موجود سپاہی بھی اپنا کام زبردست انداز میں انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر گلی کونے سے منگولوں کا صفایا جاری ہوتا ہے۔ وہ بڑے چوک چوبند انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کا کام تیروں سے اور کسی کا کام تلواروں سے تمام ہوتا ہے۔ وہ منگولوں کو حرکت کا موقع نہیں دیتے۔ وہ ساتھ ساتھ جگہ جگہ بارود بھی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین آگے بڑھتے ہوئے ایک منگول کو کھینچ کر اس کی گردن توڑ ڈالتا ہے، جبکہ عثمان صاحب آگے بڑھتے ہوئے ایک کو تلوار سے دوسرے کو خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یوسف آگے بڑھتا ہے اور آواز نکالنے سے پہلے منگول کا کام تمام کر دیتا ہے۔ ایکوت زبردست اندازی کرتے ہوئے ایک ہی حملے میں کئی منگولوں کو مار گراتا ہے۔ جتنا بہترین منصوبہ ہوتا ہے اتنے بہترین انداز میں اسے انجام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ سپاہی بلندی پر سے کودتے ہوئے کچھ منگولوں کو تنگ گلی میں گھیر لیتے ہیں اور ان کے گلے آنن فانن کاٹ ڈالتے ہیں۔ صفایا کرتے کرتے وہ سب سرائے تک جا پہنچتے ہیں۔ علاؤالدین سپاہیوں سے کہتا ہے اڑنے والی آگ کو تیار کرو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ سب بارود ڈرموں کے پاس رکھنے لگ جاتے ہیں اور یہ کام بڑی تیزی سے انجام دیا جاتا ہے۔ عثمان صاحب بھی باقیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آج یہ جگہ خون سے رنگ دیں گے۔ تو ارحان کہتا ہے ہم ان کی وجہ سے بہائے گئے آنسو کے ہر قطرے کا احتساب کریں گے اور اس کے لیے ہم ان کا خون بہائیں گے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ میرے بیٹے انشاءاللہ۔ ایک منگول چھپ کے انہیں دیکھ جاتا ہے۔ عثمان صاحب کو بھی اس کا احساس ہو جاتا ہے مگر وہ اسے جانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا کام ابھی نہیں ہوا، ہم نے تو ابھی شروعات کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور منگول انہیں دیکھتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ منگولوں کے ہتھیار رکھے ہوتے ہیں۔ ہتھیار دیکھ کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں۔ ادھر منگول بھاگتے ہوئے بلند آواز سے کہتا ہے نوکرو عثمان آ گیا ہے، وہ سرائے میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی تمام منگول سرائے کی جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارحان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے حضور یہ اڑتی ہوئی آگ ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس اڑتی ہوئی آگ تمام منگولوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن بیٹا ہمارا فریضہ اب شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میں شامل آ کر کہتا ہے انہوں نے سرائے کو گھیر لیا ہے حضور۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں میں یہی چاہتا تھا، انہیں آنے دو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں۔ ادھر لوگان التوگا اور سپاہیوں کے ساتھ سرپٹ سوغوت کی جانب رواں دوا ہوتا ہے اور کہتا ہے عثمان میں تمہیں تمہارے خون میں ڈبو دوں گا۔ سوغوت میں منگول نوکر خون خون کے نعرے بلند کرتے ہوئے سرائے میں جا پہنچتے ہیں۔ ان کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی باہر سے کئی سپاہی دروازہ بند کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب آگ والا تیر اٹھائے بلندی پر سے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف سے ارحان اور ایک طرف سے بران بھی آگے آ جاتا ہے۔ ویشی منگول بیچوں بیچ ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگ والا تیر بارود میں دے مارتے ہیں۔ بچھائے ہوئے بارود سے کئی زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ دھماکوں کی گونج اس قدر زوردار ہوتی ہے کہ اولوگان بھی گھوڑے کو روک لیتا ہے۔ زبردست شعلے بلند ہوتے ہیں اور منگول دور دور جا گرتے ہیں۔ یہ آوازیں سن کر التوگا اولوگان سے کہتا ہے آواز سوغوت سے آ رہی ہے، عثمان نے کافی دیر پہلے ہی حملہ کر دیا ہے۔ اولوگان غصے سے کہتا ہے چلو جلدی چلو۔ وہ پھر سے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ سوغوت میں دھواں آگ اور اس کے بیچوں بیچ سے عثمان صاحب فاتحانہ انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون کو تلاش کرتے کرتے خواتین اس مقام پہ پہنچتی ہیں
جہاں پہ سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ لاشیں دیکھ کر فاطمہ کہتی ہے یہ ہمارے جنگجو ہیں۔ سپاہی جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں یہ منگولوں کا کام ہے، یہ تیر ان کے ہیں۔ ہولوفیرا تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتی ہے سب ہوشیار رہیں، یہ کوئی جال ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں گونچا کو ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے جسے دیکھتے ہوئے وہ کہتی ہے یہ کس کا ہے؟ تو فاطمہ اسے لیتے ہوئے کہتی ہے یہ ماں کا رومال ہے، اگر وہ بچ گئی ہوتی تو قبیلے آ جاتی۔ واضح طور پہ ماں ان کے ہاتھ میں ہے، شاید مریم بھی ساتھ ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے ہمیں فوراً بابا کو بتانا چاہیے، ہم سوغوت جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ ادھر البئی اور بیگم بالا خاتون اور حلیمہ کو لے کر قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر قبیلے کے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر منگول انہیں روک دیتے ہیں۔ بالا خاتون مزاحمت کرتے ہوئے کہتی ہیں چھوڑو مجھے چھوڑو۔ بیگم لوگوں سے کہتی ہے اے کائی کے لوگوں، جو باطل کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے وہ بالا خاتون کو دیکھ لے۔ اسے ایک دن اپنے آپ پہ فخر ہوا کرتا تھا جب یہ قبیلے میں تھی، اب اس کی حالت کو دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ بالا خاتون کہتی ہیں کیا میرے ہاتھ جکڑے ہوئے دیکھ کر تم سوچتی ہو کہ تم نے ہمیں شکست دے دی ہے؟ نہ تمہارا کوئی عنوان ہے نہ شان، ہم اپنے مقصد کے لیے اپنی جان اور عزت قربان کرتے ہیں، لیکن تم نے اقتدار کی خاطر اپنی عزت کو پامال کر دیا، کیا ہم تم سے عبرت حاصل کریں گے؟ صوفیہ کہتی ہے بالا تم اور تمہارا شوہر دونوں ایک جیسے ہو، ہر بار اپنی ہار کی وضاحت ایسے کرتے ہو جیسے تم جیت گئے ہو، لیکن تم ذلیل ہو گئے ہو، ہار گئے ہو۔ بیگم بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے صوفیہ ٹھیک کہتی ہے، تم ہار گئے ہو، اب تم سب کے سامنے گھٹنے ٹیکو گی۔ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں ہم شہید ہوئے، ہم نے شہید دیے، لیکن گھٹنے ہم نے کبھی نہیں ٹیکے۔ ہم نے ظالموں کو ان کے مصائب میں غرق کر دیا اور اپنے مقصد کو ہمیشہ جاری رکھا، اب سے بھی یہی ہونے والا ہے۔ بیگم غصے سے کہتی ہے چپ رہو اور میری بات سنو۔ یہ کہتے ساتھ وہ بالا خاتون پہ ٹوٹ پڑتی ہے، مگر بالا خاتون اسے دھکیلتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی، مار ڈالوں گی۔ منگول سپاہی بالا خاتون کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ مناظر دیکھتے ہوئے حلیمہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتی ہے۔ البئی کہتا ہے میرا حکم اور میری خاتون محترمہ بیگم کا حکم ایک ہی ہے، ہمارے تابع نہ ہونے والوں کی اصل جگہ خاک ہے۔ بالا خاتون اسے کہتی ہیں تم غدار کمینے، اے کائی کے لوگوں، ہم اس آزمائش سے نکل آئیں گے، ہم اپنا قبیلہ ان منگول کتوں سے واپس لے لیں گے۔ کفار کے ساتھ تعاون کرنے والے ظالموں کا انجام ہمیشہ غضبناک ہوتا ہے۔ بیگم البئی کہتا ہے سپاہیوں بہت ہو گیا، انہیں قیدیوں والے خیمے میں لے جاؤ۔ بالا خاتون لوگوں سے کہتی ہیں اپنا سر اونچا رکھیں، ہمت نہ ہاریں، اگر ہم گر بھی جائیں تو ہار نہیں مانیں گے۔ لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بیگم کہتی ہے ہمیں اسے وہاں مار دینا چاہیے تھا۔ تو البئی کہتا ہے اولوگان کے آنے سے پہلے ہم بالا کو سزا نہیں دے سکتے، اولوگان کا آئیں صوفیہ۔ تو صوفیہ کہتی ہے سوغوت میں عثمان نے سوغوت لینے کے لیے ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے، اولوگان اس کے ساتھ مصروف ہے۔ البئی کہتا ہے اگر عثمان نے سوغوت لے لیا تو اس کا سامنا کرنا مشکل ہوگا۔ بیگم کہتی ہے بالا کے لیے عثمان سب کچھ کرے گا، ہمارے لیے بالا سب سے بڑا مورا ہے۔ باہر سے آوازیں سنتے ہوئے اندر موجود جیرکتائی کہتا ہے ان کتوں نے اب بالا خاتون کو قید کر لیا۔ تو غازی کہتا ہے پہلے ہم اور اب بالا خاتون۔ جیرکتائی پریشان ہوتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے تو غازی اس سے کہتا ہے بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ جواب میں جیرکتائی کہتا ہے میرے شیر میں بالکل ٹھیک ہوں۔ غازی کہتا ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے بابا، اور میرا چچا التوگا نے جو وعدہ کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیرکتائی کہتا ہے ہم کریں گے بیٹا، ہم کریں گے، لیکن چاہے جو بھی ہو جائے ہم انہیں نہیں بتائیں گے کہ عثمان صاحب کہاں ہیں، میں انہیں تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، میں مر بھی جاؤں تو تمہیں تمہاری ماں سے ملواؤں گا۔ تو غازی کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا جیرکتائی صاحب، میں نے اپنا پورا بچپن آپ کے بغیر گزارا، آپ تو میری شادی کروائیں گے۔ جیرکتائی مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری شادی کرواؤں گا۔ پنجرے کو دیکھتے ہوئے غازی کہتا ہے ماضی میں حضور نے ان سلاخوں کو بہت مضبوط بنایا ہے، حضور کے تمام کام بہت ٹھوس ہیں، اگر وہ اسے تھوڑا سا ڈھیلا کر دیتے تو کیا ہوتا، ہم اسے توڑتے اور باہر نکل جاتے۔ جیرکتائی ہنستے ہوئے کہتا ہے تم نے مجھے اس حالت میں بھی ہنسایا ہے، ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے میرے شیر۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ وہ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔